سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں اس سے ماقبل اور اس کے ماں بعد پہلی آیتیں بھی اور اگلی آیتیں بھی ایک معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے، بگڑے معاشرے کو سدھارنے کے لیے بنیادی طور پہ اس آیت کی تفسیر اور اس کی وضاحت کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایک مائنڈ، ہمارا ایک ذہن، ہمارا ایک عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے، اور وہ عقیدہ جو اللہ پاک نے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے اور قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ اللہ پاک نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ ہمارا، آپ کا، پوری انسانیت کا، بلکہ ساری مخلوقات کا رازق صرف اللہ ہے۔ اس نے رزق ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ الگ الگ کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کے سب کا رازق اللہ ہے، اور وہ ایسا رازق ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ حقیقت میں وہ اللہ ایسا رازق ہے کہ روز اول سے آج تک، آج سے قیامت تک ہر مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے۔ آج دن تک ایک رائی کے دانے کے برابر اس کے رزق والے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب یہ عقیدہ ہمارا بن جائے گا کہ رازق اللہ ہے، پھر ہم ایک معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے ایک مسلم معاشرے میں کئی قسم کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ رزق ہی تو ہے، یہ پیٹ ہی تو ہے، ہمیں کئی گناہ ہم دیکھیں۔ ایک گناہ کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پہ کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ چل رہی تھی کہ قصور کے اندر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو، تقریباً 1.5 سال کا بیٹا تھا، صرف دنیا کی لالچ کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو زندہ نہر کے اندر پھینک دیا، اور بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، باقی بیٹیاں تھیں، اللہ نے بیٹا دیا تھا، لیکن اس نے اپنے ہی بیٹے کو نہر کے اندر پھینک کے واپس آ کے واویلا کیا کہ جب تحقیق کی گئی تو باپ ہی اپنے بیٹے کا قاتل نکلا۔ جب اس سے انکوائری کی گئی، پوچھ گچھ کی گئی، تفتیش کی گئی، تو اس نے کہا میں اس نظریے سے اپنے بیٹے کا قاتل بنا ہوں کہ میں چاروں اطراف دیکھتا ہوں، جب بھی کوئی کسی بچے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے، کسی بچے کو یا بچی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس کے ورثاء کو حکومت کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ تو میں خود کنگال تھا، غریب تھا، مفلس تھا، تو اس بنا پہ میرے ذہن کے اندر یہ شیطانی چال آئی کہ چلو ایک بیٹا اگر جاتا ہے تو باقیوں کی زندگی تو سنور جائے گی۔ اب دیکھیں کتنا سن دل بات تھا۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے آپ ایک تخیل کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ عرب کے جس معاشرے کے اندر ایک عورت ذات کے ساتھ اس قدر ناانصافی والا سلوک کیا جاتا کہ پہلے تو اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، دختر کشی جسے کہا جاتا ہے، بیٹیوں کی نسل کو ختم کرنا،
اور یہ دو ہی ایسے کام تھے، یعنی کہ دونوں کے اندر بیٹی کو ٹارگٹ بنایا جاتا، بیٹی پیدا ہو جاتی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر کسی وجہ سے بیٹی بچ جاتی تو پھر جب پروان چڑھتی، جوان ہوتی، تو اسے اس قدر ٹارچر کیا جاتا، بالعموم یہ معاملات تھے کہ اسے اس کے ورثے سے، یعنی جو باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے جو ترکہ ورثہ ہے، اسے اس کے حصے سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ بنیادی طور پہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بیٹا ہے، وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، باپ کا دست و بازو بنے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، ہمارے گھر کی رونق بنے گا۔ لیکن اگر بیٹی ہے تو یہ پروان چڑھے گی، اسے کون کھلائے گا؟ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اس کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ یہی چیز تھی کہ جس بنا پہ کفار مکہ، یعنی کہ عرب کے اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، لوگ بیٹوں کو خوشی سے قبول کیا کرتے اور مبارک دیتے، وصول کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، لیکن جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کا یہ رواج تھا کہ باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بیٹی کو گڑا کھود کے زندہ درگور کر دیا کرتا۔ ایک نہیں، متعدد واقعات ہیں، دل کو رلا دینے والے، آنسو بہا دینے والے، دل خراش واقعات ہیں۔ ایک پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے کہ کس طرح ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کو، جس کی عمر بھی دودھ پینے کی ہو، جو صحیح معنوں میں بات بھی نہ کر سکتی ہو، اپنا دکھڑا بھی نہ سنا سکتی ہو، تو کس طریقے سے سنگ دل باپ اسے گڑا کھود کے اٹھا کے زمین کے اندر دفن کر کے واپس آ جائے، تو کتنا بڑا یہ گھنونا جرم تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اسلام آیا، لوگوں کو جینے کا شعور آیا، اسلام نے آ کے ایک عورت کو اتنا پروٹوکول دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ان کو پروان چڑھائے گا اور اچھے طریقے سے تعلیم و تربیت کے بعد ان کو رخصت کرے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی جس کی 2 بیٹیاں ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے صحابہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جس کی 1 بیٹی ہو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کی 1 بیٹی ہے وہ بھی اس کی کفالت کا حق ادا کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، یہی ثواب ہے۔ کتنا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو مقام دیا۔ پھر یہ بیٹی بڑھتی بڑھتی جب ماں کے مقام پہ پہنچتی ہے تو اللہ پاک نے اسی ماں کے، اسی عورت ذات کے قدموں کے نیچے اپنی جنت رکھ دی ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ تم رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پروٹوکول دیا، جو عزت اور عظمت کا تاج بیٹی کے سر کے اوپر رکھا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنی داد رسی نہیں کرتا، اتنی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اتنا بیٹی کو، عورت ذات کو مقام نہیں دیتا جتنا اسلام نے عورت ذات کو مقام دیا ہے۔ جائیداد کے اندر اس کا حصہ رکھا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ قدرتی ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر کوئی ایسی عیب والی بات نہیں ہے۔ جو باشعور ماشاءاللہ خصوصاً شادی شدہ حضرات ہیں، ان کا اس بات سے واسطہ ہے کہ عورت کو ماہانہ بیماری کا ایک سلسلہ ہے، کچھ دن مخصوص ہوتے ہیں عورت کے لیے۔ تو جاہلیت کے اس دور میں جب اس طرح کسی عورت کے ساتھ معاملہ ہوتا، بیماری کے دن شروع ہوتے، تو اس کا مکمل طور پہ اس کا رہنا سہنا، برتن، جھاڑو، بستر، سب کا سب اس کا الگ تھلگ کر دیا جاتا، اس کے ہاتھ کی پکی چیز استعمال نہیں کی جاتی تھی، بالکل الگ تھلگ کر دیا جاتا۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے آ کے عرب کے اس دور کی، اس جاہلیت کی رسم کو بھی توڑا کہ اگر عورت کے اوپر اس طرح کے کوئی دن آ جائیں تو وہ عورت ایک مخلوط معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے اس کو الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بھی ایک فیملی کا حصہ ہے،
باقی تمام تر معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے چند ایک معاملات کے علاوہ۔ تو اس لیے یہ عورت کو ایک اسلام نے مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ بارکیف باتیں جتنی کی جائیں تاریخ کے حساب سے، قرآن کے دلائل کے حساب سے، احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ عورت ذات کو اللہ پاک نے کتنا مقام دیا۔ ایک بچی کو خصوصاً، چونکہ بیٹوں کو بہت کم لوگ قتل کرتے ہیں، رزق کا ڈر تو صرف اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب بیٹی پیدا ہو لیا جی یہ کون نان نفقے برداشت کرے گا، یہ خرچے کنے برداشت کرنے، پتر تے چلو 10 12 15 سال دا ہوئے گا، نال نال مل کے جناب تیاڑی لگائے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹی کو کہاں تک سنبھالیں گے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں ہیں، ایک بوڑھی مائی ضعیف العمر ہے، 2 بیٹیاں ساتھ ہیں، آ کے آواز لگائی کہ اماں جی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اگر کوئی کھانے کو ہے تو آپ دے دیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس، بعض روایت کے اندر 3 کھجور بھی آتا ہے، بعض کے اندر 2 بھی آتا ہے، میرے پاس کھجوریں تھے میں نے دے دی۔ اب اس کے دائیں بھی بچی ہے بائیں بھی بچی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی۔ بیٹیوں کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے بغیر گٹک نکالے وہ ساری کی ساری کھجور منہ کے اندر ڈال دی۔ ابھی ماں نے اپنے حصے کی کھجور کھائی نہ تھی، بیٹیوں نے فوراً، بھوک کی شدت تھی نا، ذرا اس وقت کے اوپر غور تو کیجئے، بھوک کی شدت تھی، بیٹیوں کو اس قدر بھوک نے ستایا کہ وہ کھجور منہ کے اندر ڈال کے دونوں بیٹیوں نے ماں کے سامنے اس طرح ہاتھ کی ہتھیلی بڑھا لی۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، ابھی ماں جو اپنے منہ کے قریب کھجور لے کے منہ کے اندر ڈالنے کے لیے، کھانے کے لیے لے کے جا رہی تھی، جب بیٹیوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا تو فوراً کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک بیٹی کی ہتھیلی پہ رکھ دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اماں جی عائشہ فرماتی مجھ سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی جب واپس آئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال ہی یہ کیا، اللہ کے نبی یہ اولاد، یہ بیٹیاں، اور بیٹیوں کی وجہ سے باپ کو ماں کو آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا کل یہی بیٹیاں اس کے کام آئیں گی دنیا کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے۔ اس لیے بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں کبھی ان کو جھڑکنا، سخت بولنا، یار یہ تو چند سالوں کی مہمان ہیں، اگر زندگی وفا بھی کرے نا تو پھر بھی پروان چڑھتے ہوئے یہ کسی اور کی مہمان ہے، کسی اور گھر کی یہ فرد ہے۔ اس لیے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو معاشرے کا بگاڑ اس وقت بنا تھا آج آہستہ آہستہ وہی بن رہا ہے۔ بالعموم یہ معاملہ چل رہا ہے کہ بیٹیوں کو خصوصاً جائیداد میں سے، ترکہ میں سے، ورثہ میں سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ بارہا دفعہ یہ بات رپیٹ ہوتی ہے، جہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہے آپ نے اپنی بیٹی اپنی بہن کا حق نہیں کھانا، اور انشاءاللہ جب آپ اپنی بیٹی کو اس کا حق دیں گے، دیکھیں نا نصف، یعنی کہ اگر 1 روپیہ اگر بیٹی کا حق بنتا ہے تو 2 روپیے بیٹے کے، بیٹے کا نصف جو ہے وہ بیٹی کا حصہ ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، رقم ہے، مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ شریعت کے مطابق یہ ورثے کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم ہے کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں نصف حصہ ملے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی لالچ کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ تم بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، رزق کی وجہ سے تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس اکیلے نے تجھے پیدا کیا، تیری ماں کے پیٹ میں تجھے اس اللہ نے بنایا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے جو بچے کو رزق دیتا ہے، بچی کو رزق دیتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ہمارے تمام تر شکوک و شبہات دور فرما دی۔ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینوں کا
120 دن کا ہو جاتا ہے، 4 مہینوں کا، تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے ماں کے پیٹ میں اس بچے کے لیے 4 باتیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ پہلی بات کہ اس بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ 4 مہینوں کے بعد، یہ ماشاءاللہ پرانے میرے نمازیوں کو تو پتہ ہے، لیکن نئے آنے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ فرمایا کہ تو 4 مہینے ہیں تو 4 مہینوں کے بعد بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی زندگی اور موت کا وقت تعین کر دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے کب پیدا ہونا ہے اور کب اس بچے نے کتنی زندگی کی سانسیں لینی ہے اور کب اس نے وفات پانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا شقی و سعید ہونا، یعنی نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بچے نے کتنا رزق کھانا ہے۔ جب ہمارا حدیث کے اوپر یقین ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر، تو ہم کبھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ طعنہ نہیں دیں گے کہ تو کما کے کہنا دیتا ہے تینوں میں ہجے تک کھوانا۔ او بھائی، ماں کے پیٹ میں اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس کا رزق لکھ دو، تو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کو اس وجہ سے قتل نہیں کرنا کہ اس کی رزق کا انتظام کہاں سے ہوگا، کہاں سے کھائے گا۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی رازق ہیں۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک اولاد کو اس نظریے سے، ویسے بھی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چونکہ یہ خصوصاً عرب کے اس دور کے معاشرے کی جاہلیت کا ناسور تھا، جس کو اللہ پاک نے یہاں پہ ان لفظوں سے بیان کیا ہے۔ باقی آگے بھی کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ اللہ نے بیان کی ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایک معاشرے، مسلم معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنے گھروں میں، اپنی اولاد میں برابری اور میانہ روی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔